کافی عرصے سے ہم نے کچھ پولیٹکس کی بات نہیں کی ہے، سندھ کی پولیٹکس کیا ہے، پھر اس کا وفاق پر اثر ہوتا ہے، یہ ہم نے بات نہیں کی. تو آج ہم نے سوچا کہ ذرا یہ جو گرما گرمی سیاسی بیانات میں آ رہی ہے اس کا ذرا ذکر کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کا بڑا مینڈیٹ ہے یہاں پر، اور کراچی میں کی جو جماعت ہے ایم کیو ایم کراچی، حیدرآباد اور دیگر جو سندھ کے شہر ہیں ان کی جماعت جہاں پر ان کی نمائندگی ہے ایم کیو ایم، تو ان کے درمیان ایک ٹگ آف وار سی چلتی رہتی ہے اور سیاسی ٹرف کی جنگ چلتی ہی رہتی ہے. اب اس میں بڑا کچھ تیزی آ گئی ہے. ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئینی تحریک چلانے جا رہے ہیں، سڑکوں پر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈز جو پیپلز پارٹی کو مل رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اتنے سارے یہ جو فنڈز مل رہے ہیں کراچی کو اس کا شیئر ہی نہیں دیا جا رہا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر ہم یہ آئینی تحریک چلا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے سندھ میں بنائے جائیں، نئے صوبوں کا قیام. تو یہ ایم کیو ایم ابھی پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر، اور اسمبلی میں بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑے تند و تیز بیانات چل رہے ہوتے ہیں. اب پیپلز پارٹی اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے اور اتنا کوئی اس نہج پر جا کے رسپونڈ نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر اپنے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو چھپانے کے لیے ایم کیو ایم یہ پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے، ورنہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے ایم کیو ایم کا، کیونکہ اس وقت وہ تفریق کا شکار ہے، فریگمنٹڈ ہے سارے، اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے کنوینر اور ڈپٹی کنوینر آپس میں لڑ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کے بیانات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے قیادت کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً اس قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ لگتا ہے جیسے مصطفیٰ کمال شاید قیادت ان کے حوالے ہو جائے گی اور یہ جو ابھی جو قیادت کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ معاملات ایم کیو ایم کے اندر بھی چل رہے ہیں. اب یہ کس طرف جائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے معاملات کہاں تک پہنچیں گے؟ کیا یہ صرف سیاسی بیانات ہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں مطالبہ تو بڑا ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہو اور اس کے لیے سڑکوں پر احتجاج. اب سڑکوں پر احتجاج کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہونی چاہیے، آپ کے پاس لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سڑک پر نکلیں تو ساتھ دینے کے لیے لوگ بھی موجود ہوں. اور پھر حکومت کس طریقے سے اس احتجاج کو ٹیکل کرے گی، اس ٹیکل کرنے کا بھی ٹیمپرامنٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو کیا ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیریس بیانات ہیں، سیریسلی ان کو لیا جائے، یا پھر یہ بیان بازی ہے صرف پبلک کنزمپشن کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں اپوزیشن کی، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم. تو احمد نے ہمیں جوائن کیا جو کہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے، اور ہمیں سعدیہ جاوید صاحبہ نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں اور اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ کی بھی. دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے طاہا صاحب سے جاتے ہیں. طاہا صاحب، یہ جو بیانات آپ دے رہے ہیں اس قسم کے بیانات پہلے بھی دیتے رہے آپ، ٹھیک ہے، اور اس پر عملی طور پر کوئی اقدامات آپ نے نہیں کیے، تو کیا ان کو صرف محض بیانات تک ہی دیکھا جائے یا پھر کچھ کرنے جا رہے ہیں کنکریٹ آپ اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں وہ آئینی مطالبات ہیں. کوئی بھی مطالبہ ہمارا ایسا نہیں ہے جو ماورائے آئین ہو. دوسری بات یہ کہ جب ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں تو ہم اس احتجاج کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں کہ جس کی اجازت ہمیں اس ملک کا قانون اور آئین دیتا ہے. ہمارا ووٹ بینک تو انٹیکٹ ہے پچھلے 40 سال سے، اور جس طرح سے عوام کے ووٹوں کے ذریعے ہم ایوان میں جاتے ہیں اور عوام، شہری سندھ کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ان کی نمائندگی کر رہی ہے، جب بھی وہ ہمیں ووٹ دے کے ایوان میں بھیجتے ہیں، اور ہمیشہ بھیجتے ہیں، اس دفعہ بھی بھیجا ہے. دیکھیے، جہاں تک رہی بات سندھ حکومت کے خلاف صاحب کتنی، ویسے میں ایسی آپ میرے ذہن میں آ گئی میرے بات جو آپ نے بات کی، کتنی سیٹس تھی آپ کی 2009 کے انتخابات میں، 2002 میں اور 90s میں، اور کتنی سیٹ ابھی ہیں جو ریسنٹ انتخابات ہوئے کراچی سے؟ دیکھیے، وہ تو میں آپ سے ظاہر شیئر کر دوں گا کہ 90s میں کتنی تھیں، کیا ہے 2018 میں کیا ہوا. اس کے بعد 2018 میں جو ویکیوم تھا اگر وہ پر کر دیا جاتا تو پھر آج شاید ہم نہ ہوتے، لیکن لوگ کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹا ہے. آج ہماری ظاہر ہے 37 سیٹس ہیں. یہ ڈیٹا تو کسی کو بھی یاد ایگزیکٹلی نہیں ہوگا، ایک آدھ سیٹ اوپر نیچے بتا دوں گا کہ 2002 میں کیا تھی، 8 میں کیا تھی، 13 میں کیا تھی. لیکن میجورٹی آف دا مینڈیٹ آف اربن سندھ always is with MQM Pakistan. And this is the current situation right now as well.
جہاں تک رہی بات سندھ حکومت کی، تو ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے بھائی، اٹس آل اباؤٹ گورننس. آپ دیکھیے کہ کراچی سے لے کے کشمور تک جو حال ہے، کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی ہی نہیں ہے پینے کا، لا اینڈ آرڈر کا نظام صحیح نہیں ہے. ایک آپ مسائل پہ بات کریں تو ایسا لگتا ہے مسائل کا انبار ہے، اس پہ عوام کی فرسٹریشن اپنی جگہ موجود ہے. 140 پہ اگر ہم بات کریں تو آج ہم پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے اختیار مانگ رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر ہے مرتضی وہاب صاحب جو ہیں، ان کو 140 کے تحت اختیار دے دیں. 140 کوئی ایم کیو ایم نے نہیں بنایا ہے. اچھا وفاقی حکومت صحیح چل رہی ہے سر؟ وفاقی حکومت صحیح ہے؟ میں اپنی بات مکمل کر لوں. نہیں، میں اس پہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، میرے سوالات اسی آپ کی بات میں ہی آ رہے ہیں. وفاقی حکومت ٹھیک چل رہی ہے سر؟ دیکھیے وفاقی حکومت کے خلاف جب جہاں جو احتجاج ہوتا ہے، نہیں سر، وزارتیں آپ نے لی ہوئی ہے نا، احتجاج کی بات نہیں ہے نا. وہ صحیح چل رہی ہے حکومت وفاقی، آپ مطمئن ہیں؟ بس کہہ دیں آپ. میرے بھائی، اگر آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈال کے جواب لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بتا دیں، یا میرا جواب سن لیں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ. اگر آپ موقع دے دیں. آپ نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت کیسے چل رہی ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، ہم نے سب سے زیادہ احتجاج کیا ہے. پیٹرول پر آپ نے احتجاج ابھی ریسنٹلی کب کیا تھا؟ پیٹرول جو بڑھا ہے اس پہ احتجاج کب کیا؟ حکومت پہ اگر ہم حکومت میں ہم اگر بیٹھے ہیں اور حکومت میں ہم اپنا کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو بھائی ہم کسی کے احسان پہ نہیں بیٹھے. ہم تو اپنا مینڈیٹ ہے، ہم ہر حکومت کا حصہ ہوں گے. ہمارے بغیر حکومت نہ بنتی ہے، نہ حکومت ہمارے بغیر چل سکتی ہے. تو کیسے لوگ سیریسلی کیسے لیں گے آپ کو سر؟ یہ مجھے بتائیں نا، کیسے اس حکمت عملی. اچھا سعدیہ صاحبہ کو بھی لیتے ہیں ذرا، چلیں سعدیہ صاحبہ کو بھی لیتے ہیں نا. میری بات مکمل ہونے دیتے. ابھی دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے سر، دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. سعدیہ صاحبہ آپ مجھے بتائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بنتی اور ہمارا مینڈیٹ ہے تو ہم وفاق میں بیٹھے ہیں، اور سندھ کی ہاں جہاں تک بات ہے بہت برے حالات ہیں سندھ میں اور ہم احتجاج کریں گے اب سڑکوں پر. تھینک یو ویری مچ. جی سعدیہ بتائیں کیا حکمت عملی آپ کی بھی ہے؟ کیونکہ ناصر حسین شاہ بھی کہہ رہے ہیں وزارتوں کا، انہوں نے کہا کہ وفاق میں مزے لے رہے ہیں، تو آپ حقیقی کوئی یہاں کے نمائندے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں کہوں گی اپنے بھائی طہا کو کہ یہ تو کلیئر کرے کہ یہ کون سے گروپ میں ہے، اس لیے کہ اور کوئی 3-4 لیڈر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو پہلے اپنی جو جنگ ہے نا، پہلے جو اپنی جماعت میں جو جنگ ہے اس کو پورا کر لیں، اس کو کر لیں، الیکشن کرا لیں، اپنا نیا چیئرمین منتخب کر لیں. پھر اچھا 90 میں کتنا مینڈیٹ ملا، 88 میں کتنا ملا، 2000، تو بھائی اس جماعت سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا. 2018 میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، چلو جی مان لیا. 2024 میں بھی ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا. جی طاہر بھائی مجھے بتائیں کہ اب ٹھیک ہے آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے، ابھی کوئی باقاعدہ طور پر آپ کوئی پریس کانفرنس کریں گے، بتائیں گے کہ کس ڈیٹ کو نکلنا ہے آپ نے، پھر کیا مختلف علاقوں میں جلسے ہوں گے، کیا کوئی خاکہ بنایا گیا اس کا کس طریقے سے احتجاج ہوگا؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہم حیدرآباد کا دورہ کیا، ڈنڈ والا یار کا دورہ کیا، میر پور خاص کا دورہ کیا، اور لوگوں کی جو والہانہ محبت اور والہانہ استقبال ہمیں ملا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ویکیوم موجود ہے اور لوگ بدظن ہیں، بد دل ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی سے. الزام تراشی جو ہے وہ حل نہیں ہے، پروگریس حل ہے. متحدہ قومی موومنٹ پہ انگلی اٹھانا حل نہیں ہے. لوگ ان سے ان کی 18 سال کی کارکردگی کا سوال کر رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 17 سال میں کوئی ایک ماڈل محلہ، کوئی ایک ماڈل گلی، کوئی ایک ماڈل یو سی بنائیے، کوئی ماڈل اسکول، کوئی ماڈل اسپتال، کہیں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کو دکھا کے بتا سکیں کہ ہم نے 18 سال میں کیا کیا ہے. پیپلز پارٹی جب بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی بات کر رہی ہے جو اب کہہ رہی ہے کہ ہم اگر الیکشن لڑیں گے جیتیں گے تو یہ کر کے دکھائیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے پچھلے 18 سال میں کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی
کراچی کی شہری سندھ کے لوگوں کے مسائل کا حل کر سکتی ہے. اس شہر میں اس صوبے میں جتنا جیسا اور جو کام ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف ادوار میں ہوا ہے. ہمارے ساتھ عوام ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنے جتنے آئینی مطالبات ہیں وہ پورے کروائیں گے. اگر ہم صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو بھائی صوبہ بنانے کی بات ہم آئین کے آرٹیکل 239 سیکشن 4 کے تحت کرتے ہیں. یہ وہ آئین پاکستان ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں لکھا گیا تھا. اگر پیپلز پارٹی کو اتنی تکلیف ہے تو بھٹو صاحب نے کیوں نہیں اس وقت لکھا کہ پورے پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں سوائے سندھ کے, کیونکہ سندھ دھرتی ماں ہے. جس سندھ کو یہ دھرتی ماں کلیم کرتے ہیں اس میں سسٹم چلا رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ ٹھیکیدار بیٹھ کے پورا صوبہ چلا رہے ہیں. لیکن تھا بھائی ایک پرابلم بتا اس میں کیا ہے, ذریعے بیچا جا رہا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے پیپلز پارٹی کی سندھ سے محبت جی تھا بھائی, اس میں پرابلم پتا کیا ہے اس سیٹ اپ میں, کیوں نہیں روک رہے پرائیویٹ اس سیٹ اپ میں پرابلم تھا بھائی یہ ہے کہ سب انٹینگلڈ ہے. تھا بھائی ایک اس یہ جو سیٹ اپ ہے نا ابھی ریسنٹ انتخابات کے بعد کا, اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ سارے انٹینگلڈ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, ایک بھی اگر ادھر ادھر ہوا تو سیٹ اپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. یہاں کوئی ایسا اپوزیشن جینوئن اپوزیشن وہ نہیں ہے. دوسری بات تو ایسے حالات میں آپ فل فلیج کیسے ایک تحریک چلا پائیں گے اور کس طریقے سے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. متحدہ قومی موومنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھے ہیں, تو میرے بھائی ہم کابینہ میں بیٹھے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھتی ہے, حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں. صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے. کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ضرور ہیں. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سم وے اور دی ادر, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب انٹینگلڈ ہے. سعدیہ صاحبہ کریکٹ ہو گیا جی. سعدیہ صاحبہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے بتائیں کہ یہ ساری جو باتیں کی ہیں انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صوبہ بھی بنائیں گے انتظامی بنیادوں پر, یہ حق ہے ہمارا, اور احتجاج کریں گے بھرپور. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, بتائیے. اچھا جی بالکل, احتجاج کا شوق ایم کیو ایم پورا کرے. ہم بھی احتجاج کا یہ شوق بالکل اپنا پورا کریں. جہاں تک انہوں نے بات کی تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا 18 سالوں میں, تو جی ہم نے بہت کام کیا ہے. آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کو میں پیپلز پارٹی اپنے تمام کام جو اس وقت انڈر ڈیولپنگ ہے وہ کام مکمل کرے گی. سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. جہاں تک یہ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں, پہلے یہ کرتے تھے ملک کا مطالبہ. ان کی ایک جماعت ہوتی تھی نا, وہ پہلے کرتی تھی ملک کا مطالبہ کہ ہم سندھ کو, کراچی کو سندھ سے الگ کر دیں گے اور ایک صوبہ ملک بنا دیں گے. اب یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ مطالبہ بالکل صحیح ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے صوبے بننے چاہیے. اس کا طریقہ کار ہے, ایم کیو ایم وہ طریقہ کار پورا کرے, سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کرائے کہ جی سندھ میں صوبہ بن سکتا ہے. تو بھائی جو اس وقت پاکستان کے 4 صوبے ہیں وہ سنبھالنا وفاقی حکومت کے لیے مشکل ہے. کٹوتیاں ہو رہی ہیں, پاکستان کے پاس فائنینشل اسٹرین ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی صوبہ بنا دو, تو صوبہ جب بنتا ہے تو انتظامی طور پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرا وفاقی حکومت سے بھی سوال ہے کہ صوبہ بنانے کی باتیں تو کرتے ہیں, ان کے اتحادی باتیں کرتے ہیں, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اکنامیکل اسٹرین آیا ہوا ہے, پاکستان کی معیشت اس طرح پرفارم نہیں کر رہی, خطے میں جنگ ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبہ بنائیں گے. تو یہ قرارداد لائیں گے, بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم تو ہر کام کانسٹیٹیوشنلی کرتے ہیں. تو سندھ اسمبلی میں میرے بھائی طہا جو ہیں وہ قرارداد لائیں, اور اگر وہ قرارداد منظور ہو جائے تو ضرور وفاقی حکومت فرمائش کرے اور صوبہ بنا لے. آسان بات ہے, بالکل آسان طریقہ بتایا سعدیہ صاحبہ نے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے آسان طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جہاں تک میری بہن نے بات کی ملک الگ کرنے کی, تو ایک ہی چیز میرے ذہن میں آئی کہ سندھو دیش کی بات آ گئی میرے ذہن میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ماورا آئین کوئی بات کرے گا متحدہ قومی موومنٹ اس کو کنڈیم کرتی ہے, اور اگر اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے جا کے میں بات کروں تو ہم بری طرح سے ان تمام لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اگر کہہ لینے دیجیے مجھے کہ ہم اس ہر شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جس نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوئی بات کی ہو. جہاں تک رہی بات آئین کی, تو آئین میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہیں.
آئین میں طریقہ کار چینج بھی کروایا جا سکتا ہے 2/3 میجورٹی کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں. میری بہن یہ بھی سمجھیں کہ صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج کرنے کی گنجائش بھی ابھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے صوبہ بنے گا تو ظاہر ہے آئینی طریقے سے بنے گا. یہ کون سی اچھا ایک اور سر بات پتہ ہے بتائیں, بہت سے آئین کی ناقد آپ کے شکل کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس وقت وفاقی حکومت بہت پریشر میں ہے, دیکھیں ایک اکنامک کنڈیشن ملک کی خراب ہے, عوام میں ان پاپولر ہو رہی ہے حکومت, تو یہ کوئی نیا آپ ایشو کھڑا کر کے کہ انتظامی بنیادوں پر صوبے, اور یہ نئی ڈیبیٹ آپ چھیڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو اچھا تھوڑا دو سا چیزیں نا, بریدنگ میری اسپیس بہن نے دے رہے کہا ہیں. میری بہن نے کہا کہ 4 صوبے صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو رہے. تو میری بہن, میں آپ کے آرگیومنٹ کو آگے لے کے چل رہا ہوں سعدیہ, کہ 4 صوبے مینیج نہیں ہو رہے, اسی لیے انتظامی بنیادوں پہ, جیسے دنیا بھر میں ہوا ہے, آبادی کی بنیادوں پہ, انتظامی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ نہیں, نئے صوبے بنا دینے چاہیے تاکہ مینجمنٹ آسان ہو. اس میں کوئی تفریق کی بات نہیں ہے, اس میں خدا نخواستہ کسی کو کسی سے لڑانے کی بات نہیں ہے. یہ چیز اتنی تکلیف دہ کیوں لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ جہاں تک رہی دوسری بات, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میرا پورا ہونے دیجیے گا. آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کے تحت آپ مرتضیٰ وہاب کو اختیار دے دیں. ہمارے پاس سپریم کورٹ کا وہ آرڈر موجود ہے, ہم کہتے ہیں اس آرڈر کے تحت مرتضیٰ وہاب کو اختیار دیتے ہیں. سب چھوڑے, متحدہ قومی موومنٹ کیا کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے. 2008 کا جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا آخری ڈاکیومنٹ ہے. جو اختیارات محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس میں لوکل گورنمنٹ کے لیے لکھے ہیں, میں کہتا ہوں اپنے لیڈر کی ول سمجھیں, وصیت سمجھیں, اور اس کے مطابق اپنے میئر کراچی کو اختیار دے دیں. اس شہر میں کام ہونا شروع ہو جائے گا. بس ایک چیز اور بات کر کے آپ سے سعدیہ صاحبہ سے دیکھیں, جب آپ اتنی بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور صوبوں کی بات کریں, سب چیز کریں, آپ کی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ تفریق ہے جو نظر آتی ہے بار بار. مصطفیٰ کمال کے بیانات آپ دیکھ لیں, وہ خالد مقبول کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں, فاروق ستار اور یہ سارے معاملات. تو یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جن لیڈرز کے پیچھے ہم نے چلنا ہے ان میں آپس میں اتنی تفریق ہے, اتنی کانفرنٹیشن ہے, تو یہ کیا لے کر چلیں گے اور کیا یہ ہدف تک پہنچیں گے؟ تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے آپ کی جماعت میں. اچھا وہ آپ نے یہ والی بات کی, بالکل یہ ایک مسئلہ ہے میری پارٹی میں. میں نہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوں, نہ میں اپنی عوام سے جھوٹ بولوں گا. آپ کے چینل کے ذریعے سے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس مسئلے کو ہم حل کر لیں گے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس میں جھگڑا نہ ہو؟ میں پیپلز پارٹی میں نہیں جاؤں گا اس لیول پہ, لیکن اگر گروپ گنوانے پہ آؤں گا نا تو آپ کا سارا ٹائم نکل جائے گا. اسمبلی میں ہمیں نظر آتا ہے کتنے گروپ موجود ہیں, کتنے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, کون کون لوگ اپنے آپ کو کہاں وزیر اعلیٰ کلیم کر رہے ہیں, کس طرح سے تحریک چل رہی ہے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف, وہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ مضبوط, منظم اور متحد ہے ان کی لیڈرشپ کے نیچے, جس کا مظاہرہ آپ نے ابھی اربن سندھ, ٹنڈو الایار اور میرپور خاص میں دیکھا, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خالد مقبول صدیقی کی لیڈرشپ کے انڈر میں ہی متحدہ قومی موومنٹ اپنے لوگوں کو حقوق دلانے میں کامیاب ہوگی, along with مصطفیٰ کمال. ٹھیک ہے, اچھا سعدیہ صاحبہ, اب آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ یہ تو کسی صورت نہیں مان رہے ہیں, اور یہ آپ کی اسمبلی میں ریزولوشن کی انہوں نے آپشن کو نہیں انہوں نے مانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس کے علاوہ. ہوں گے حال میں جو ان کی تاریخ رہی ہے وہ سب جانتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام, چاہے وہ اربن سندھ ہو چاہے رورل سندھ ہو, سندھ کے ساتھ کھڑی ہے. انتخابات دیکھیں, بہت چھوٹے انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی, اس سے انہوں نے جو ہے وہ ریسٹرین کیا تھا. پھر آنے والے بلدیاتی انتخابات ایم کیو ایم جو ہے وہ زور آزمائی کر کے دیکھ لے, الیکشن لڑ کے دیکھ لے, اور آئین اور قانون میں جو اس وقت آئین پاکستان ہے اس میں صوبے بنانے کا طریقہ موجود ہے. اسی طرح صوبہ بن سکتا ہے. یہ اگر ان میں کہہ رہی ہوں, وفاقی نیشنل اسمبلی میں بھی یہ کہتے ہیں نا ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے. یہ جو ان کو پکڑ ہے اللہ تعالیٰ توڑے گا, وہ وقت آئے گا. ایک وقت تھا نا کہتے وزیر اعلیٰ حلف نہیں اٹھا سکتا, تو اللہ کی شان دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ 2/3 اکثریت کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب بیٹھے. وفاق میں بھی وہ وقت آئے گا اگلے انتخابات میں جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اپنا شوق پورا کرے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں, سندھ نہ تقسیم ہوا ہے, نہ سندھ تقسیم ہوگا, اور نہ ہم آئندہ سندھ تقسیم دیں گے.
چلیں جی، بہت شکریہ طاہا بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور سعدیہ صاحب دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی تھی. طاہا صاحب نے ایم کیو ایم کا موقف پیش کیا اور ایم کیو ایم کا مختلف لگ رہا ہے.